بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے شروع کرتے ہیں۔ وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الانعام میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا وغیرہ شامل ہے۔ چنانچہ فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے زنا سے خبردار کرنے کے لیے بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آسام جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جہاں ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بو سے وہاں موجود جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو زنا کی اقسام اور ان پر ملنے والی سزاؤں کا ذکر کریں گے، تاکہ ہم اور ہمارے بچے اس گناہ سے اتنا ڈریں کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ مفسرین نے زنا کی 4 بڑی اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جسم کا زنا۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد و عورت کا غیر شرعی جنسی ملاپ، جس کی آخری حد دخول ہے، زنا کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ نمبر 2، نظروں کا زنا۔ غیر مرد کا غیر عورت کو اور غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا کہ جس سے بیمار دل میں فجوری روح کے اضطراب سے شہوت و ہوس کی آگ بھڑک اٹھے، نظروں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 3، زبان کا زنا۔ بچوں، جوانوں اور بڑوں کا ایک دوسرے سے بد کلامی، بد زبانی، دشنام ترازی، فحش گوئی، غیر مہذب اور غیر اخلاقی گفت و شنید کرنا زبان کا زنا کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ نمبر 4، دماغ کا زنا۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی مرد یا عورت کا اپنے ذہن میں آزاد جنگلی جانور کی مثل کسی تخیلاتی یا تصوراتی شے سے اختلاط و ملاپ وغیرہ سوچنا دماغ کا زنا کہلاتا ہے، جسے ہم سوچوں کا زنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ یاد رہے کہ دماغ کا گناہ ہی سب سے خطرناک اور ہر گناہ کی ابتدا ہے، کیونکہ جسم، نظر اور زبان کے زنا کی ابتدا بری سوچ سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی تنہائی اور اپنی سوچوں کو پاک رکھو اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کرو۔ ناظرین گرامی، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کیے مر جائے، اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائے گا اور اس کو زنا کے ہر عمل کے بدلے اس سے ملتا جلتا عذاب دیا جائے گا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نامحرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، نامحرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نامحرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا۔ نامحرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نامحرم سے ہنسی مذاق کر کے کہے لگاتا تھا تو قیامت والے دن خود کو پیٹتا ہوا اٹھے گا۔ نامحرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت والے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔
نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نامحرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نامحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، نامحرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے بوسے سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نامحرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نامحرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نامحرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نامحرم سے ملاپ کے وقت جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نامحرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے مادہ خارج ہوا تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نامحرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نامحرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو بروز قیامت چھاتیوں میں سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ نامحرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیتناک بدبو آئے گی۔ پیچھے سے خواہش پوری کی تو قیامت کے دن چت آگ کی سلاخوں پر لٹکایا جائے گا۔ نمبر 20، نامحرم کے ساتھ ایک بستر پر سویا تو قیامت کے دن آگ کے تنور میں سونا پڑے گا۔ نامحرم کے ساتھ اپنے جسم کو کھولا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش ہونا پڑے گا۔ نمبر 22، نامحرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 23، نامحرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ نامحرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی تو قیامت کے دن سب لوگ منہ پر لعنتیں بھیجیں گے۔ نامحرم سے ملتے وقت اکیلے میں سلام کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ نامحرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نامحرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا تو قیامت والے دن انگ انگ میں بچھو ڈنک لگائیں گے۔ نامحرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن نامحرم کے شوہر یا بیوی کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ نامحرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن نامحرم کے شوہر یا بیوی کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ نمبر 30، نامحرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 31، نامحرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ مدرجہ بالا عبارات سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملے گی تو اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم کلام ہونا پسند نہیں کریں گے بلکہ لعنتیں برسائے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے زنا جیسی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تو اسے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا پکا عزم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ آج کل کے اس بے راہ روی کے دور میں اللہ پاک ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔